السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیوانی مقدمہ کے حوالے سے یا دیوانی مقدمہ کے ٹرائل کے حوالے سے، سول ٹرائل کے حوالے سے کہ ایک مقدمہ دائر ہونے سے لے کر فیصلہ ہونے تک کن کن مراحل سے گزرتا ہے، کن کن سٹیجز کو کراس کر کے ایک کیس فیصلہ ہوتا ہے۔ موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، ویڈیوز کا یہ سلسلہ بیسیکلی لیگل اویئرنیس کی خاطر شروع کیا گیا ہے۔ بحیثیت وکیل میں نے اس چیز کو شدت سے محسوس کیا ہے کہ لا علمی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تمام مسائل کی بنیادی وجہ لا علمی ہی ہے، چاہے وہ جس سائڈ کی ہو۔ میڈیکل کے شعبے میں دیکھ لیں، لٹریسی ایجوکیشن سائڈ پہ دیکھ لیں، مذہبی سائڈ پہ دیکھ لیں، قانونی سائڈ پہ دیکھ لیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ اسی لا علمی کو وکیل ہونے کے ناطے قانون کی لا علمی کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کے لیے ویڈیوز کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے اور ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اویئرنیس کے اس عمل میں میرا ساتھ دیں۔ ویورز، دیوانی مقدمہ یا سول ٹرائل شروع ہوتا ہے دعویٰ دائر ہونے سے۔ دعویٰ کیا ہوتا ہے یا سوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ فرض کریں ایک مکان کا مالک ہے، اس کے نام پہ وہ مکان ٹرانسفر ہوا ہے، لیکن وہ مکان کی بابت ایک اور بندہ بھی کلیم کر رہا ہے، اس کا پڑوسی یا اس کا عزیز یا اس کا رشتہ دار، کہ جی یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اب ایسی صورت میں پہلا جو بندہ ہے، جو مالک ہے، جس کے نام پہ وہ مکان رجسٹری ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ عدالت میں آئے، وہ دعویٰ دائر کرے دیوانی اپنے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس بندے کے خلاف جو دعویٰ داری کر رہا ہے اس کی ملکیتی چیز کی۔ یہ اپنے حقائق فیکٹس تحریری شکل میں عدالت میں لے کے آئے گا اور دعویٰ دائر کرے گا سینئر سول جج کی عدالت میں، سینئر سول جج صاحب کے پاس۔ وہ فیکٹس، وہ حقائق جو اس کے کیس کی بابت ہیں، تحریری شکل میں جو لکھ کے یہ لایا، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بندہ، اس کے پاس اپنی ملکیت کے حوالے سے جو بھی ثبوت ہیں، جو پروف ہیں، اس کے پاس اپنی ملکیت کے، رجسٹری ہے، انتقال ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جس سے اس کی ملکیت شو ہوتی ہے، وہ اپنی دستاویزات بھی اپنے دعوے کے ساتھ لگائے گا، اپنے دعوے کی سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے موقف کی تائید کے لیے۔ جب یہ دعویٰ دائر ہو گیا، اس کا مقدمہ دائر ہو گیا، تو اس بندے کو قانون کی زبان میں مدعی کہا جائے گا، اردو میں اور انگلش میں اسے پلینٹف کہتے ہیں۔ اب عدالت دیکھے گی اس کے وکیل کی اسسٹنس سے، وکیل صاحب کی موجودگی میں، یا وکیل صاحب بتائیں گے عدالت کو کہ یہ کیس چل سکتا ہے تو کس حوالے سے چل سکتا ہے، کیا یہ قانونی تقاضے پورے کر رہا ہے، کیا جس بندے کے خلاف ریلیف کلیم کیا جا رہا ہے، داد رسی چاہی جا رہی ہے مدعی کی طرف سے، یا مدعی چاہ رہا ہے داد رسی، اس کے پورے قوائف دیے ہوئے ہیں اور وہ وجہ بیان کی ہوئی ہے کہ کس وجہ سے دعویٰ دائر کیا گیا ہے، اور کیا میعاد جو دعویٰ دائر کرنے کے لیے قانون نے دی ہوئی ہے اس کے اندر یہ دعویٰ ہے۔ یہ سرسری سا ایک جائزہ عدالت بھی لے گی اس وکیل صاحب کی موجودگی میں، اور اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہاں قانونی طور پہ یہ دعویٰ چل سکتا ہے، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، تو پھر عدالت مخالف فریق کو نوٹس بھیجے گی۔ پہلے اس کو طلب کیا جائے گا، اطلاع دی جائے گی بذریعہ نوٹس، اگر سمپل نوٹس پہ وہ نہیں آتا، ڈاک خانے کے ذریعے اس کو بھیجا جائے گا نوٹس، پھر بھی وہ نہیں آتا، پھر اس کو ٹی سی ایس پی کیا جائے گا۔ اگر ٹی سی ایس پہ نہیں آتا تو آخری آپشن عدالت کے پاس ہوتا ہے اخبار اشتہار کا۔ اخبار اشتہار ہونے پر وہ بندہ فرض کریں آ گیا عدالت میں، اگر نہیں آتا تو اس کے خلاف ایکس پارٹی آرڈر ہو جائے گا، مدعی کا موقف سن کے عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن اگر وہ آ گیا ہے عدالت میں تو پھر وہ بندہ اپنا جواب دے گا کہ وہ کس بیس پہ، کس بنیاد پر اس مکان کی ملکیت کا حق جتا رہا ہے۔ وہ جواب دے گا، مدعی کے دعوے میں جو کچھ حقائق لکھے ہوئے ہیں ان کا بھی جواب دے گا، پلس اپنا موقف بھی بیان کرے گا۔ اپنے جواب دعویٰ میں تحریری شکل میں یہ جواب جمع کرائے گا عدالت میں،
اور اپنی ثبوت لگائے گا اس کی ملکیت کے حوالے سے، یا اس کے پاس جو بھی دستاویزات ہیں اس کے موقف کی تائید میں، یہ وہ دستاویزات بھی لگائے گا۔ اب دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں چیزیں جب ریکارڈ پہ آ گئیں تو عدالت پھر دعویٰ اور جواب دعویٰ کو دیکھنے کے بعد کہ ان دونوں فریقین کے درمیان ڈیفرنسز کیا ہیں، کیا ان کے درمیان فرق ہے، کہاں ان کی بات ٹکرا رہی ہے، پھر عدالت ایشوز فریم کرے گی، کچھ سوال ترتیب دے گی، ان سوالوں میں سے کچھ سوال، ان ایشوز میں سے کچھ ایشوز مدعی پارٹی پر ہوں گے کہ وہ ان کا جواب دے گی، ثابت کرے گی اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے، اور کچھ دوسری پارٹی پر یعنی ڈیفینڈنٹ پر، مدعے پر رکھے جائیں گے کہ وہ ثابت کرے اپنے موقف کی تائید کے لیے۔ اب جب ایشوز فریم ہو گئے پھر کیس شہادت میں چلا جائے گا۔ اب اس موقع پر مدعی اپنی شہادت لے کے آئے گا اپنے موقف کی تائید کے لیے، اپنی سپورٹنگ ایویڈنس کے لیے، وٹنسز بھی اور گواہ بھی لے کے آئے گا جو وہ لے کے آنا چاہتا ہے، جو اس کی تائید میں، جو اس کے موقف کی تائید میں اس کے پاس اس کے ٹائٹل کو ثابت کرنے والے ڈاکومنٹس ہیں، اس کی ملکیت کو ثابت کرنے والے وہ ڈاکومنٹس یہ پیش کرے گا۔ پھر مدعے کا وکیل، ڈیفینڈنٹ سائڈ سے وکیل مدعی کے گواہوں پہ اور مدعی پہ سوال جواب کرے گا، جرا کرے گا، کراس ایگزامینیشن کرے گا حقیقت کو سامنے لانے کے لیے، اپنی پارٹی کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب یہ سوال جواب کا سلسلہ ہو گیا، مدعی کے تمام دستاویزات ریکارڈ پہ آ گئیں، مدعی کے بیان قلم بند ہو چکے، اس پہ جرا ہو چکی، تو مدعی کی شہادت ختم ہو گئی۔ اب مدعے یعنی ڈیفینڈنٹ کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی شہادت لے کے آئے، وہ اپنی زبانی شہادت دے گا، دستاویزی شہادت دے گا، سپورٹنگ وٹنسز اگر لانا چاہ رہا ہے ان کے بیانات وہ ریکارڈ کروائے گا۔ پھر مدعی کا وکیل ان پہ سوال جواب کرے گا، جرا کرے گا، ان سے سوالات پوچھے گا، ان کو کراس ایگزامن کرے گا، ان وٹنسز کو اپنی پارٹی کے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اب مدعے کی شہادت بھی مکمل ہو گئی، مدعی کی شہادت بھی مکمل ہو گئی۔ اب عدالت پھر بحث سنے گی۔ مدعی کا وکیل اپنے موقف کی تائید کے لیے اپنی شہادت کی روشنی میں، اپنی شہادت میں جو کچھ بیان کیا، دوسرے فریق سے جو کچھ جرا میں پوچھا، سوالوں میں اپنے کام کی باتیں پوچھیں، یہ ساری بیان کرے گا عدالت کے سامنے، جج صاحب کے سامنے، تو اسے بحث کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدعے کا وکیل بھی بحث کرے گا اپنے موقف، اپنے پارٹی کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، اور جو کام کی باتیں اسے اس مدعی پارٹی کے گواہوں سے سوال جواب میں ملی وہ ڈسکس کرے گا۔ اب یہ بحث جب دونوں سائڈ سے ہو چکی، اب عدالت کی ذمہ بن گئی، بات آخر میں آ جاتی ہے کہ عدالت نے پھر فیصلہ دینا ہے۔ عدالت دیکھے گی کہ وہ ایشوز، وہ سوالات جو رکھے گئے تھے ثابت کرنے کے لیے، اگر مدعی نے اپنے سوالات صحیح جواب دیے ہیں، ثابت کیے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں، اور مدعا ناکام رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت دعویٰ ڈگری کر لے گی، دعویٰ منظور کر لے گی مدعی کا ڈیفینڈنٹ کے خلاف۔ اور اگر عدالت کو لگتا ہے کہ مدعی ناکام ہو چکا ہے اپنا کیس ثابت کرنے میں، اور مدعے نے اپنے جو سوالات تھے ان کے جوابات صحیح دیے ہیں، کیس کو ثابت کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ یہ تھا ایک مختصر سے ٹائم پیریڈ میں مختلف مراحل بیان کرنے کا عمل، کہ ایک سول دعویٰ دائری سے لے کر فیصلہ ہونے تک کن کن سٹیجز سے ہو کر گزرتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آخر میں پھر گزارش، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا لائک کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں اگر ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، لیکن یہاں پہ میں ایک گزارش کرنا چاہوں کہ سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سبسکرائبر کے جواب دیے جاتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سوال لکھیے گا، آپ کو آپ کی سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تھینکس، اللہ حافظ۔